السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکۃ المکرمہ مکہ شریف کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے چند قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد چند احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے آیت ہے سورہ آل عمران کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس مطلب یہ ہے، آیت کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا انسانوں کے لیے اس دنیا میں، وہ مکے میں ہے، جس میں برکت ہے اور تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران کی اور ایک آیت ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس مکہ شہر میں اللہ کی اور بھی نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی ایک ہی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی ایک پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، جس کے اوپر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، تو آپ کے پیروں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے تھے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک آیت ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مطلب جو کوئی حدود حرم کے اندر، حرم کے حدود کے اندر، باؤنڈری کے اندر آ جائے گا، داخل ہو جائے گا، کان آمینہ، اس کو امن دیا جائے گا۔ تو دو مطلب ہے اس کے، کہ جو آدمی کعبے کے پاس آئے گا، نماز وغیرہ پڑھے گا تو جہنم سے امن ہے اس کو، یا کسی نے باہر کسی کا قتل کر کے آیا اور اندر آ گیا مسجد حرام کے اندر، تب وہاں پر بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اور ایک آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مطلب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں یا دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے، اے اللہ ہماری تو اس خدمت کو، محنت کو قبول فرما، کیونکہ تو خوب سننے والا ہے، دعاؤں کو خوب سنتا ہے اور خوب جاننے والا ہے، کہ تو نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ فی کل یوم ولیلۃ 20 و100 رحمۃ تنزل علی هذا البیت 60 للطائفین و40 للمصلین و20 للناظرین۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ 120 رحمتیں اپنے اس گھر پر اتارتے ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں پر، یعنی بیت اللہ کو دیکھنے پر ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامة له عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود یعنی بلیک اسٹون کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود، بلیک اسٹون، جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وکل به 70 ملکا یعنی الرکن الیمانی، فمن قال اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکن یمانی پر، یعنی جو حجر اسود سے سیدھی طرف
کعبے کی دیوار کا ایک حصہ ہے، کارنر ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. وہاں پر 70 فرشتے مقرر ہیں. جو شخص بھی وہاں جا کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں دونوں جہان میں، مطلب دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی عافیت سلامتی مانگتا ہوں. اے اللہ تو دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجابها. یہ ملتزم کے بارے میں ہے، مطلب ملتزم وہ حصہ ہے کعبے کا جو کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 سنة وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے گھر پر نماز پڑھے تو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور میری مسجد یعنی مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لأن أخطئ 70 خطيئة بركية أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کروں، اس سے یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ میں مکے سے باہر رقیہ میں 70 گناہیں کروں. مطلب یہ کہ جس طرح ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہوگا. اس لیے مکے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی لغزش نہ ہو جائے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب تیرا کعبے میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبے ہی کا ٹکڑا ہے. تیری قوم نے جب کعبے کی تعمیر کی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبے کے باہر کر دیا تھا. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماء زمزم لما شرب له. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو کتنا بہتر شہر ہے اور مجھ کو کتنا زیادہ محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو تیرے سوا کسی دوسری جگہ قیام نہ کرتا.
تو یہ چند احادیث، چند قرآن کی آیتیں تھیں جو مکۃ المکرمہ کے فضائل میں، اس کی اہمیت اور آداب کے بارے میں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکہ شریف پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں پر اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں پر ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ خیراً، السلام علیکم۔